واقعہ معراج اس کائنات کا وہ عظیم واقعہ جس میں وقت ایک لمحے کے لیے رک گیا تھا، لیکن حقیقت میں اس ایک لمحے میں کتنا وقت گزرا تھا یہ معلوم کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کے باوجود بھی انسان روشنی کی رفتار 1,86,000 میل یعنی 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کے مطابق سفر نہیں کر سکتا، کیونکہ روشنی کی رفتار کو حاصل کرنے میں کئی رکاوٹیں ہیں۔ اس نظریے کا سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روشنی کی رفتار سے سفر کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس کے لیے وقت بالکل رک جائے گا۔ اگرچہ اسپیڈ آف لائٹ سے سفر کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے، لیکن اللہ پاک جو پوری کائنات کا خالق ہے، وہ اگر اپنی قدرت خاص سے کسی کو سفر کروا دے تو اس شخص پر بھی وقت رک جائے گا۔ براق، ہم سبھی لوگ یہ جانتے ہیں کہ براق ایک ایسی سواری تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر معراج کے لیے عطا کی گئی تھی۔ براق پر سوار ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد الحرام سے مسجد اقصی تشریف لے گئے اور یروشلم میں انبیاء کرام کو نماز بھی پڑھائی، اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی معراج ہوئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ براق کیا ہے؟ براق ایک ایسی سواری تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر معراج کے لیے عطا کی گئی تھی۔ اس پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام آسمانی دروازوں کا عبور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے عرش تک پہنچے اور آپ نے جنت اور جہنم کا مشاہدہ کیا۔ یہ سواری یعنی براق مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک اور پھر وہاں سے 7 آسمانوں تک روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ تیز سفر کرتے ہوئے اللہ کے عرش تک پہنچی۔ واقعہ معراج اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے، اور اس کو معجزہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ایک عام انسان اس طرح کے کام کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ آئنسٹائن، جسے اس صدی کا سب سے بڑا سائنٹسٹ مانا جاتا ہے، اس نے اپنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے ذریعے پوری کائنات کے نظام کو کسی حد تک سمجھنے کے بعد سائنس کو مکمل طور پر بدل دیا۔ اس نے اس تھیوری میں بتایا کہ اگر کوئی شخص اس کائنات میں سب سے تیز رفتار جو کہ روشنی کی رفتار ہے اگر اسپیس میں کسی طرح سے حاصل کر لیتا ہے تو اس کے لیے وقت رک جائے گا۔ وقت کے اس برتاؤ کو سائنس کی زبان میں ٹائم ڈائلیشن کہتے ہیں۔ اس سائنٹیفک ٹرم کو سمجھنا سفر معراج اور براق کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ برق عربی زبان میں بجلی کو کہتے ہیں، یعنی روشنی کو، جو کہ ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے سفر کر سکتی ہے، یعنی یہ ہماری دنیا کے گرد ایک سیکنڈ میں 7 چکر لگا سکتی ہے۔ اور براق کا مطلب برق کی جمع یعنی لائٹ کی جمع، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رفتار روشنی کی رفتار سے بھی کئی گنا زیادہ ہے۔ لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی اسپیڈ سے سفر معراج کرنے کے بعد تشریف لائے تو وقت بالکل نہیں گزرا تھا، حتیٰ کہ آپ کا بستر بھی گرم تھا اور کنڈی بھی لگی ہوئی تھی۔ اس دوران رات کا صرف کچھ پہر ہی گزرا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی سال کا سفر چند لمحوں میں طے کر لیا، جسے آج 21ویں صدی کی سائنس ٹائم ڈائلیشن کی صورت میں تسلیم کرتی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سواری سے متعلق لوگوں کے درمیان بہت سے توہم پرستانہ خیال اور بدعتانہ عقائد جنم لے چکے ہیں، جن کی وضاحت کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ براق کے متعلق ہمیں 4 حدیثوں میں واضح طور پر اس بارے میں وضاحت سے بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی تصورات ان کے بارے میں موجود ہیں وہ سب کے سب من گھڑت اور بے بنیاد ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ کی سب سے اتھینٹک کتابیں ہیں جن پر تمام عالم دین اتفاق کرتے ہیں۔ ان حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سواری کو جنت سے لایا گیا تھا۔ اس کا سائز گھوڑے سے تھوڑا چھوٹا اور گدھے سے تھوڑا بڑا تھا۔ اس کے قدم اتنے بڑے تھے کہ جہاں تک اس کی نظر جاتی تھی، یعنی اتنی رفتار جس کا اندازہ کرنا بھی مشکل ہے۔ اچھا، یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ وقت اسپیس میں 2 مختلف لوگوں کے لیے الگ الگ برتاؤ کرتا ہے۔ اس کو ٹوئن پیراڈاکس کہتے ہیں، یعنی اگر کوئی شخص خلا میں موجود ہے اور روشنی کی رفتار سے حرکت کر رہا ہے تو اس کے لیے وقت رک جائے گا، جبکہ زمین پر موجود لوگوں کے لیے وقت چلتا رہے گا۔ قرآن پاک کے اندر واقعہ معراج سے متعلق بھی کچھ یہی بتایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے تشریف لائے، لیکن دنیا کا وقت نہیں گزرا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج پر جنت اور جہنم دونوں کا مشاہدہ کیا، یعنی جنتی اور جہنمی دونوں لوگوں کو دیکھا۔ لیکن یہاں پر ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تو قیامت آئی ہی نہیں، یعنی لوگوں کی جزا اور سزا کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو وقت سے پہلے جنت اور جہنم میں کیسے دیکھ لیا؟ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق اگر کوئی شخص مسلسل روشنی کی رفتار سے سفر کرتا رہے تو وہ وقت میں بھی سفر کر سکتا ہے، یعنی ٹائم ٹریولنگ، کیونکہ وہ ایک فریم آف ریفرنس سے ہٹ کر مختلف فریم آف ریفرنس سے حرکت کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ حدیث مبارکہ میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام آسمانوں کو پار کرتے ہوئے
अल्लाह के अर्श तक पहुँचे और साइंस आज इन दरवाज़ों के लिए वर्म होल या ब्लैक होल की इस्तिलाह पेश करती है, जिसके बारे में हर शख्स जानता है। लेकिन याद रहे कि ये बातें आज से 1400 साल पहले अरब के सहरा के अंदर अल्लाह के नबी ने अपनी उम्मत को समझाई। इस दौर में मेजरमेंट के लिए ना तो कोई आलात थे और ना ही कोई स्केल के स्टैंडर्ड थे। लिहाजा अगर उस वक्त किसी चीज़ के साइज के बारे में बताना होता तो किसी दूसरे जानवर के साथ या किसी और चीज़ के साथ उसका मुआवजना बताया जाता। इसलिए बुर्राक के साइज को समझने के लिए इंसानों को घोड़े से थोड़ा छोटा और गधे से थोड़े बड़े की इस्तिलाह इस्तेमाल की गई। और सबसे हैरत की बात यह है कि इस सवारी के बारे में मशहूर है कि इसके 2 पर थे। ये बिल्कुल झूठ है और ना ही इसका हदीस मुबारक में कोई जिक्र मौजूद है। दरअसल इस तरह की बातें हिंदू मजहब में इनके खुदाओं के अंदर मौजूद हैं, जिन्हें इस्लामी रिवायत में भी मनगढ़ंत तरीके से शामिल कर दिया गया है। और अगर आप चाहें तो इसके बारे में खुद भी पढ़ सकते हैं विकी इस्लाम पेज पर, वहाँ ये तमाम वजाहत मौजूद है। वाक़या मेराज को आज से तकरीबन 1400 साल पहले सुनने के बाद बड़े बड़े मुसलमानों के ईमान डगमगा गए थे और वो ये सोच रहे थे कि मक्का से यरूशलेम तक का सफ़र जो कई महीनों का सफ़र है और फिर 7 आसमानों की सैर करने के बाद रात के एक पहर में ज़मीन पर वापस आ जाना इनकी सोच के लिए नामुमकिन बात थी। लेकिन ये अल्लाह का मौजज़ा था और लोगों के लिए निशानी थी, जिसे इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए लोगों तक पहुँचाया ताकि निशानियाँ देखने के बाद उनके ईमान मजबूत हो जाए। उस दौर के अंदर लोग थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ब्लैक होल, टाइम ट्रैवलिंग और टाइम डायलेशन जैसे कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। लेकिन आज ये तमाम की तमाम चीज़ें एक साइंटिफिक रिसर्च की सूरत में हमारी आंखों के सामने मौजूद हैं, जिन्हें देखने के बाद हमारा ईमान यकीनन मजबूत हो जाना चाहिए। जैसे कि कई गैर मुस्लिम इस पर रिसर्च करने के बाद इस्लाम कबूल कर चुके हैं, लेकिन आज भी इंसान खलाई तहकीक में इतना आगे नहीं बढ़ा कि हर सवाल का जवाब साइंसी बुनियाद पर दे सके। मिसाल के तौर पर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक अगर कोई शख्स रोशनी की रफ्तार से सफ़र करता है तो इसका जिस्म मासलेस हो जाता है और इसे इन्फिनिट एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो बज़ाहिर इंसानों के लिए नामुमकिन है, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात के लिए नहीं, और वो हर चीज़ पर कादिर है। बेशक अल्लाह ताला लोगों पर अपनी निशानी जाहिर करता है ताकि लोगों को अपने बनाने वाले खालिक की मौजूदगी पर ईमान और कामिल भरोसा हो जाए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।